ایک بات یہ ہے کہ دریافت فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیسے کی جائے. بہت آسان چیز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز میں سورہ فاتحہ کی ہر آیت میں ذرا سا رکتے تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح سے رکتے تھے. یہ جو ائمہ نے اپنا وتیرہ بنا لیا نا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اس طرح کا کرنا یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. نمازیں سنت کے خلاف پڑھانے لگے ہیں اور نمازوں کے مسائل انہیں پتہ نہیں ہوتے. اگر کوئی امام ہے نا تو اسے چاہیے کہ اپنا سارا وقت نماز کے مسائل جاننے میں صرف کرے. نماز کوئی چھوٹی سی عبادت نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ ہر آیت پہ ٹھہرنا چاہیے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ہاں یہ آیا ہے ترمذی کی روایت میں، اور اسی پہ فتویٰ دیا ہے حنفی فقہا نے کہ مستحب ہے، ثواب ہے، زیادہ بہتر ہے. پھر دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی نماز میں قرات شروع کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے، ہر آیت کا اللہ جواب دیتا اور کہتا ہے میرے بندے نے میری رحمت کو بیان کیا. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے انصاف کے دن کی بات کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین بینی و بین عبدی، اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن چیز آ گئی، مشترک چیز آ گئی. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور ہم اپنے بندے کو دیں گے جو وہ مانگے گا. اس کے بعد کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. یہ دعا آ گئی نا. اس میں بھی ہر آیت پر رک کر جواب دینا، اللہ کا ارشاد فرمانا اور بندے کا پڑھنا، اس سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ نماز میں اپنی ہو، امامت ہو، کچھ بھی ہو، ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا چاہیے.